مریم نواز پر جس طرح کل اٹیک کیا گیا، جس طرح پتھروں کی بارش کی گئی، جس طرح بلٹ پروف گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، وہ تو کوئی اور چیزیں لگ رہا ہے کہ کیا ایجنڈا کیا تھا اور کیا سوچ تھا اور کیا فکر تھا. تو انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم سب کا ذمہ دار، پاکستان کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان کی عوام کا، کیونکہ شریف فیملی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو دینے میں، تو سب کا ذمہ دار عمران نیازی ہوگا. عمران نیازی یہ نہیں سمجھے، سب کا ذمہ دار ہوگا. اور کل کے واقعہ کا بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے خلاف FIR کاٹ لینے چاہیے. ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں اگر ان کی جانوں کا کچھ اس طرح کچھ ہوا تو وہ اس کا بھرپور ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں کہ کس طرح ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کرپشن کو تو آپ کے نام کو بھی شرما دیا، جس طرح ہر ایک چیز کی نام کو شرما دیا. کس چیز کی احتساب آپ کرتے ہیں؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کی کہ سب سے بڑے چینی چور آپ ہے، آپ پر چینی چوری ثابت ہو گئی. آٹا چور آپ ہے کہ جس طرح آپ نے آٹے میں چوری کی. دوائی چور آپ ہے، ڈیزل چور اور پیٹرول چور آپ ہے. کوئی اس طرح چیز ہے نہیں کہ جس میں آپ نے چوری نہیں کی اور اتنے بڑے پیمانے اور سکیل پر چوری نہیں کی. اور اس کے بعد کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ صرف اپنے مخالفین اور اس کو دبانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی ایشو پاکستان کی ہے. اگر پاکستان کے لیے عمران نیازی ایک ریس بن گیا ہے، میں تو کہتا ہوں بالکل ریس بن گیا ہے، یا پاکستان ہوگا یا یہ نیازی ہوگا. آگے اگر ایک سال اس طرح چلتا رہا تو کیا پھر تو سارے لوگ ڈاکو بن جائیں گے، سارے چور بن جائیں گے، اپنی پیٹ کے لیے دوسرے کے جیبوں کو کاٹیں گے، لوگ بھوک سے مریں گے اگر اس کا یہ صورتحال ہو. اور اس کو کوئی فکر ہے نہیں، کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں. گھٹیا سوچ ہے کہ ایک خاتون کو جس سے یہ پوری حکومت خوفزدہ ہے، مریم نواز نے جس پامردگی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج ایک بیٹی جو ہے، آج آپ اس سے اتنے خوفزدہ ہیں، آپ نے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا اور یہ جو پلاننگ تھی حکومت کی اس کو ناکام بنایا. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب نواز شریف صاحب کی دختر مریم نواز صاحبہ کے اوپر حکومت نے جو ناکام قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے پاکستانی سیاست کی بدترین کارروائی قرار دیتے ہیں. حکومت میں اگر حوصلہ ہے، حکومت میں اگر ہمت ہے تو یہ کھل کر ہم سے اسمبلی کے اندر بات کرے. عمران خان صاحب کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ میں کوئی کارکردگی دکھائی ہے اور ہمت اور حوصلہ ہے تو آئیں ٹی وی کے اوپر ہم سے مناظرہ کریں. لیکن اپوزیشن پر جھوٹے مقدمات بنانا، انہیں جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرنا، اور انتہا یہ کہ مریم نواز صاحبہ پہ قاتلانہ حملہ کرنا، یہ وہ پست ترین روایات ہیں سیاست کی جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. لیکن ان ہتھ کنڈوں سے نہ مریم نواز پیچھے ہٹیں گی، نہ مسلم لیگ نون کے کارکن پیچھے ہٹیں گے. ہم نے اس ملک کو بنایا ہے. یہ حکومت جو نیا پاکستان بنانے آئی تھی، اس نے پاکستان کی ترقی کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر دیا. عمران خان اپنی تقریروں میں 2 لفظ بولا کرتے تھے ہمارے دور میں، ان کو ہر چیز میں ستیہ ناش اور بیڑا غرق نظر آتی تھی. لیکن آج حکومت میں آ کر عمران خان نے قوم کو ستیہ ناش اور بیڑا غرق کی تفسیر کر کے دکھا دیا کہ وہ اصل میں ہوتا کیا. پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستیہ ناش، اور پاکستان کی سیاست کا بیڑا بھی غرق اور ستیہ ناش بھی. تو آج پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے
عمران احمد نیازی نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ہمیں یہ قرضے کہتا تھا، قرضے 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 قرضے۔ ہم نے 5 سالوں میں جتنے قرضے لیے ان کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی، 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنایا، سی پیک کے منصوبے چلائے۔ عمران احمد نیازی کی حکومت نے 1.25 سالوں میں ہم سے زیادہ قرضے لے لیے ہیں، اور آپ بتائیے کہ کہیں کوئی ایک اینٹ لگی ہے؟ کوئی ایک ترقی کا منصوبہ نیا شروع ہوا ہے؟ جس قوم کی معیشت ختم ہو جائے اس قوم کا ٹینک، اسلحہ اور ایٹم بم بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان کو نہ معیشت چلانی آتی ہے، نہ حکومت چلانی آتی ہے۔ ہر کام یہ جب فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی ہماری فوج پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب فوج کے لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم ملک کا دفاع کریں یا ان کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھائیں۔ ٹڈی دل کا مقابلہ کرنا ہے تب فوج کو بلاؤ، کراچی کے نالے صاف کرنے ہیں تب فوج کو بلاؤ، اگر کرونا وائرس پہ ناکام ہو گئے تب فوج کو بلاؤ۔ ہماری فوج ایک قومی ادارہ ہے، جب بھی کوئی قوم کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہنچتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سول اداروں کا کام ختم کر دیں اور وہاں پر بھی فوج کو لے آئیں، جس سے فوج کی جو سرحدوں کی ڈیوٹی ہے اس میں خدا نہ خواستہ کوئی خلل پڑ سکے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ حکمرانی کو نہیں جانتے، گورننس کو نہیں جانتے، جیسے ایک اناڑی ڈرائیور آپ گاڑی پہ بٹھا دیں تو وہ اس گاڑی کے بار بار ایکسیڈنٹ کرتا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے بھی ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی لیے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز کریں گے۔ اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے تو ہمیں ایک حقیقی، منصفانہ، آزادانہ اور غیر متنازع الیکشن کی ضرورت ہے، اور ایک ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے آئین کی حکمرانی پر، جس سے کم از کم اگلے 10 سال اس ملک میں ایک مستحکم سیاست اور مستحکم معاشی بنیاد کے ساتھ ہم ملک کی معیشت کو ترقی دے سکیں۔